السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جس شخص کو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہ شخص نماز کیسے پڑھے؟ تو سوال ضروری سوال ہے، اہم سوال ہے۔ تو اس میں ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ پوری زندگی گزر گئی اور ہم نے نماز کا طریقہ نہیں سیکھا، نماز نہیں سیکھی۔ انسان ٹچ موبائل لینے لگتا ہے، اس کو حالانکہ ٹچ موبائل چلانا نہیں آتا، اس کے فنکشن وغیرہ اس کو نہیں آتے، لیکن وہ پھر بھی اس کو خریدتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں چلانا آتا، پیسے ضائع کر رہا ہوں، نہیں، اس کو خریدتا ہے پھر بھی اگر نہیں بھی چلانا آتا، اور پھر اس کو چند گھنٹوں کے اندر یا ایک آدھ دن میں اس کو سیکھ بھی جاتا ہے، کیونکہ اس لیے اس کو اس میں دلچسپی ہے کہ موبائل میں ٹچ موبائل لوں گا، اس میں بہت سارے فنکشن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، نیٹ چلتا ہے اور چیزیں چلتی ہیں، تو اس کو میں دیکھوں گا، اس سے میرا فائدہ ہوگا، تو اس کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس کو فوراً چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں سیکھ جاتا ہے۔ تو اگر انسان کو نماز میں دلچسپی ہو، نماز کی اہمیت کا اس کو پتہ چل جائے، تو نماز بھی انسان سیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو نماز کو سیکھنا چاہیے، اس کو دعائیں، اس میں جو پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، التحیات، درود شریف وغیرہ، یہ چیزیں اس کو یاد کرنی چاہیے۔ غفلت میں کیوں ابھی تک پڑا ہوا ہے؟ تو انسان کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے اس کو اچھے اور برے کا فرق پتہ چل جائے، حلال حرام کا فرق پتہ چل جائے، فرائض کو پہچان لے۔ اتنا علم سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے، اس کو سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ باقی چیزیں، دنیا کی دولت ہے، یہ کوٹھی بنگلے مکان، یہ پیسہ، یہ موبائل، یہ ساری چیزیں یہی دنیا میں رہ جانی ہے۔ اگر انسان کے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ صرف نماز جائے گی، اور قبر میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز میں انسان صحیح رہا اور نماز کے حساب کتاب سے انسان نکل گیا تو انشاءاللہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن اسی نماز میں ہی وہ اٹکا رہا، نماز کے جو حساب کتاب ہے اس میں ہی پھنس گیا، تو آگے اس کا نکلنا اور اگلی منزلیں پار کرنا وہ کیسے اس کے لیے آسان ہوگا؟ تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیزیں سمجھاؤں اور نماز کے بارے میں بتاؤں، تاکہ آپ نماز کے عادی بنیں، نماز کے پابند بنیں۔ لیکن نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات بھیجے وہ وحی کے ذریعے بھیجے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، قرآن مجید وحی کے ذریعے آیا، لیکن نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو آسمانوں پر بلایا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا اور وہاں بلا کر نماز کو تحفہ دیا ہے، ورنہ تو جبرائیل علیہ السلام بھی تو لے کر آ سکتے تھے، لیکن نہیں، بلا کر دیا ہے، تو کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس لیے نماز ہمارے لیے ضروری ہے، اور بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو یا تو اکثر خارش ہو رہی ہوتی ہے، یا کھانسی ہو رہی ہوتی ہے، یا اور کسی نہ کسی کام میں وہ مشغول ہوتے ہیں، ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ٹوپی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں، نماز کا جو خشوع و خضوع ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تاکہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع قائم کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو نماز میں سکون، خشوع اور خضوع ضروری ہے، ورنہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نماز کو اہمیت نہ دی جائے وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ہمیں تمہاری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جس شخص کو نماز ہی نہیں آتی، نماز کی صورتیں یاد نہیں ہیں، نماز کا طریقہ نہیں آتا، وہ کیسے نماز پڑھے؟ تو اس کو نماز تو اس کو بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جیسے جیسے امام نماز پڑھے ویسے ویسے اس کے پیچھے نماز پڑھے،
اور کم از کم تسبیحات تو یاد ہوتی ہیں، تکبیرات تو یاد ہوتی ہیں، اللہ اکبر کہ اگر ہم نے تکبیر باندھنی ہے، رکوع میں جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھنا ہے، تسبیحات ہیں رکوع کی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، سجدے کی تسبیحات ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اتنا تو کم از کم یاد ہے، تو امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہیں، اور باقی جو سنت نوافل ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھیں جیسے آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جتنی چیزیں آتی ہیں اتنی پڑھیں، جتنی نہیں آتی اس کو چھوڑ دیں، اور کوشش کریں کہ کسی کو اپنے نماز میں کسی کو اپنا امام بنا لیں۔ جب تک نماز یاد نہیں ہوتی، نماز کے اندر پڑھی جانے والی صورتیں اور چیزیں آیتیں یاد نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو آپ کا امام بنے گا، اور نوافل میں، سنتوں میں، وطر میں اس کو اپنا امام بنا لیں، اس کے پیچھے جیسے جیسے وہ رکوع سجدہ کر رہا ہے، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا ہے آپ بھی اس کے پیچھے ویسے کرتے رہیں، تو اور ساتھ ساتھ سیکھتے بھی رہیں، ایک آدھ دن میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، تو اس طرح آپ نماز پڑھیں گے کسی کو اپنا امام بنا لیں۔ ورنہ فرائض کی پابندی ضروری کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں امام کے پیچھے، اور فرائض ضرور پڑھیں امام کی اقتداء میں، تاکہ فرائض تو ادا ہوں، وہ آپ کے ذمے میں باقی نہ رہیں، تو اس طرح آپ نماز ادا کریں گے اور نماز سیکھنے کی کوشش کریں، اور ورنہ آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، اور آخرت میں حساب کتاب کا جو نامہ اعمال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہ بھاری ہو جائے گا، تو اس لیے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو آتی ہے، تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ ایک شخص وہ ہے جس کو نماز ہی نہیں آتی اور نماز پڑھ بھی نہیں رہا، تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا، 2 گناہ ملیں گے، ایک تو نماز نہ سیکھنے کا گناہ، نماز نہ آنے کا گناہ، اور دوسرا نماز نہ پڑھنے کا گناہ، تو 2 اس کو گناہ ملیں گے، تو اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔